نصیب فرمایا اور اپنے گھر چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس حاضری اپنی بارگاہ اقدس شرف قبولیت عطا فرمائے اور میدان معاشر ساڈا ذریعہ نجات بنے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ دے چند الفاظ تلاوت کیتے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اپنا رسول عطا فرماتی ہے۔ علی المؤمنین، مومنوں پر احسان فرمایا کہ اپنا رسول عطا فرماتی ہے۔ سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے کہ مومن کون ہے جن پر اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، اور بطور خاص احسان کو جتلایا۔ ہر شے اللہ کی عطا کرتا ہے، کسی چیز کا نام نہیں لیا۔ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 103 کتابیں اور صحیفے اٹھا کے دیکھیں، کسی امت پر یہ احسان نے کیا کہ ہم نے آپ کو ابراہیم عطا فرمایا، اسماعیل عطا فرمایا، یوسف عطا فرمایا، حضرت شعیب عطا فرمائے، حضرت نوح عطا فرمائے، حضرت موسیٰ عطا فرمائے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو فرمایا مومنوں پر اللہ رب العزت نے احسان فرمایا۔ اب اسے دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ مومن کون ہے۔ اللہ رب العزت کا وہ محبوب جس کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، اور جس کی نبوت پر، ایمان لانے کے وعدے پر انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، ان سے عہد لیا، میرے اس رسول پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ 1,24,000 پیغمبر زندگی پار دنیا میں تشریف لا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے گاتے رہے۔ ہر قوم آگاہ تھی، ہر شخص آگاہ تھا، ہر امت آگاہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں سے، آپ کی عظمتوں سے۔ پہلی امتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر
اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کہ باری تعالیٰ ہمیں اس اپنے محبوب کے صدقے، اس رسول کے وسیلے سے فتح عطا فرما، جس کا تذکرہ ہم تورات میں پاتے ہیں، پہلی کتابوں میں پاتے ہیں، جس رسول کا وسیلہ دے کر وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، حالانکہ وہ اس رسول کی امت تھے جس کے عصا مارنے سے دریا یا سمندر پھٹ گیا، اس میں سے رستے بن گئے، فرعون لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہ، خشک پہاڑ کی چوٹی پر عصا مارنے سے 12 ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، سب کچھ وہ آنکھوں سے دیکھتے، سب کچھ انہوں نے دیکھا، جن کے عصا پھینکنے سے فرعون کے دربار میں جادوگروں کے بنائے ہوئے، جادو سے بنائے ہوئے ہزاروں لاکھوں سانپ آنن فانن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ہڑپ کر لی، ان کا صفایا کر دیا، اور پھر اسے اٹھایا تو وہی عصا تھا جسے پھینکا گیا تھا، یہ سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ اتنے برگزیدہ رسول کی وہ امت تھے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہاتھ اٹھا کر کفار کے ساتھ جنگ ہوتی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب وہ دیکھتے کہ اس جنگ کا جیتنا ہر لحاظ سے ضروری ہے، ورنہ دشمن غالب آ کر ہمارا کلا کما کر دے گا، ہمارے بچوں کو یرغمال بنا لیں گے، قیدی بنا لیں گے، ہماری عورتوں کو لے جائیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے۔ جب ایسی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے جس میں وہ جانتے کہ ہر قیمت پر فتح ضروری ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التوراۃ، اپنے اس رسول کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما، جس کا تذکرہ ہم تورات اور پہلی کتابوں میں پاتے ہیں۔ آپ یہ پہلے سماعت فرما چکے ہیں کہ وہ لوگوں کو جمع کرتے، تورات کھولتے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وہ باب پڑھتے، تورات کی تلاوت کرتے، لوگوں کو جمع کر کے وہ باب پڑھتے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کا تذکرہ تھا، ان کی محافل ہوتی، ایک وقت مقرر ہوتا، سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے، وہ درس تورات ہوتا اور باب پڑھتے جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کے تذکرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ اتنا کچھ جانتے تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک تورات پڑھنے والا عالم وہ تورات کی جب تلاوت کرتا تو بچوں کو جمع کر کے بتاتا کہ
بچوں ان صفتوں کا حامل ایک رسول پیدا ہونے والا، تو اس کی اپنی بیٹی بہت پہلی عمر میں اپنے بوڑھے باپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سنتے رہی تا آنکہ وہ آقا دو جہاں کی مشتاق ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو وہ آئی آقا دو جہاں کی بارگاہ، اس نے وہ صفتیں جو اپنے بوڑھے باپ سے سن رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں دیکھی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اور اس اثنا میں وہ بدبخت انکار کر چکا تھا، اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا، برا بھلا کہتا۔ بچی روکتی، ابا اگر ایمان کی توفیق نہیں تو کم از کم گالی تو نہ دے، یہ وہی رسول ہے جس کی صفتیں میں نے آپ سے سن رکھی، لیکن وہ اور بدبخت بد زبانی کرتا، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور وہ صفات جو اس نے اپنے بوڑھے باپ سے سن رکھی تھی، ان صفتوں کا حامل وہ رسول ہوگا جس کا تذکرہ قریت میں اس نے سنا ہوا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے اجازت لی کہ میں مکے میں ایک حکیم آیا ہے، میں آپ کی آنکھوں کی دوائی لے آؤں۔ وہ کھڑی ہوگی آ کے آقا دو جہاں کے در دولت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، جوڑے مبارک پہنے، تو خاک کے وہ ذرے جن پر میرے آقا کی قدم لگے تھے، اس نے وہ ذرے اٹھائے، اپنے دوپٹے میں باندھ دیا، گارا کی سلائی اپنے باپ کی دائیں آنکھ میں لگائی، اس کی بینائی لوٹ آئی، بائیں میں لگائی، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ وہ چیخ اٹھا کہ بیٹے مجھے اس حکیم کے پاس لے چل، میں اس کے پاؤں دھو کے پیتا ہوں۔ اتنا بڑا ماہر وہ طبیب جس کی دوائی سے میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ اس بچی نے سمجھا کہ شاید اسے ایمان نصیب ہو گیا۔ وہ کہنے لگی ٹھہرو ابا میں بتاتی ہوں، یہ کوئی حکیم کی دوا نہیں بلکہ وہی نبی آخر الزمان جس کی صفتیں آپ بیان کیا کرتے تھے قریت میں، میں اس کے پاؤں کی مٹی لائی تھی، وہ آپ کی آنکھوں میں ڈالی۔ وہ بدبخت چھریوں کے وار کرنے لگا کہ اس بینائی کو میں قبول نہیں کر سکتا۔ اس نے چھری ماری، دائیں آنکھ نکال دی، پھر بائیں میں چھری ماری، اسے نکالا، پہلی واپس آنکھ میں جڑ گئی، پھر اسے نکالا، پھر وہ جڑ گئی، پھر اسے نکالا، بار بار ہی عمل کرتا رہا۔ تو اس بیٹے نے ہاتھ پکڑ لیا، ابا محمد عربی کے قدموں سے مس ہونے والی خاک کے ذرے ہیں، قیامت تک یہی چھریوں سے وار کرتا رہے تو اب یہ بینائی سلب نہیں ہو سکتی۔ اتنا کچھ جانتے تھے، اور یہ سب کچھ 1,24,000 پیغمبروں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، روزے میثاق وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جو وعدہ کر کے آئے تھے اس فرض کو ادا کرتے رہے 1,24,000 پیغمبر کہ ان صفتوں کا حامل وہ رسول ہوگا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم سب سے آخر میں میرا وہ رسول آئے۔ تو جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، جو بات ہماری کئی جمعہ سے چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ محبوب جس کا احسان رب العزت نے جتایا، جب حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور حرم کعبہ میں گئی، نگاہ اٹھائی، یوں ہی نظر مصطفیٰ پر پڑی، حلیمہ تھی وہ فریفتہ ہو گئی، اور اس کی وہ اونٹنی تھی جس کے جسم پر کوئی نکھار نہ تھا، وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس پر بھی دھوبن آ گیا۔ حلیمہ کا گھر دودھ ہی دودھ لوگ لے جانے لگے، دودھ ہی دودھ گھر میں ہو گیا۔ حلیمہ کے اپنے جسم میں
دودھ کا قطرہ نہ تھا اس کا بیٹا، وہ بھی شیر نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ چین کی نیند سونے لگا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، حرم کعبہ میں گئی کہ مکے آئے ہیں، میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ جب حرم کعبہ میں داخل ہوئی تو وہ کہتی ہیں بت سرنگوں ہو گئے، کعبے کو وجد آ گیا۔ اور دوران طواف وہ کہتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ دینا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حجر اسود کے قریب گئی ہی تھی کہ حجر اسود نے کعبہ چھوڑ دیا اور کعبے سے باہر آ کر مصطفیٰ کے لبوں کے ساتھ چمٹ گیا۔ یہ سب کچھ حلیمہ دیکھ رہی تھی۔ رب العزت نے فرمایا میں نے اپنا وہ رسول عطا فرمایا، مومنو میں اپنا محبوب عطا فرمایا جس کے لیے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تھا۔ ایک اجنبی اگر ایک اجنبی ہے تو انسان ہے، بعض انسان ہے، ورنہ ہر شے پہچانتی تھی کہ یہ اللہ کے محبوب ہے، ہر شے کو علم تھا کہ یہ خدا کے محبوب ہے، ہر طرف رحمت ہی رحمت تھی، ہر طرف فضل ہی فضل تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بنو سعد کی بستی کا ہر گھر خوشبو ہی خوشبو ہر طرف ہو گئی، ہر طرف خوشبوئیں تھیں۔ آقا دو جہاں گود میں تھے، رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنہوں نے سالوں سے کچھ نہ دیکھا تھا، ہریالی نہ دیکھی تھی، جانور ہلاک ہو رہے تھے بھوک کے مارے، سبز پتا نہ تھا، گھاس نہ ملتی تھی، ہر شے خشک ہو گئی۔ آقا دو جہاں تشریف لائے، ہر شے پہ بہار آ گئی، باغ لہلہا رہے تھے، کھیتیاں لہلہا رہی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں حضور کو لے کر جب اپنے گھر میں داخل ہوئی تو ریوڑ سے ایک بکری الگ ہوئی اور آ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سجدہ کیا، پھر سراپا ادب بن کر وہ بکری کھڑی ہو گئی اور دیر تک کھڑی رہی۔ اور حارث حضرت حلیمہ سعدیہ کا خامد جب وہ اونٹنی کا دودھ دونے لگا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اونٹنی نہیں رہی جو چند قطرے دودھ کے دیتی تھی، اور سب گھر والے بھوکے رہتے تھے، فاقے کرتے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اب یہ ڈاچی وہ نہیں رہی، اب تو دودھ کی نہریں بہ رہی تھی حلیمہ کے گھر میں، گھر کے سارے برتن بھر گئے، جس طرف دیکھتے تھے دودھ ہی دودھ تھا۔ اور حارث نے کہا اس وقت حلیمہ سعدیہ کو، حلیمہ بخدا اے حلیمہ تو نے بڑی ہی برکت والی روح حاصل کر، تم نے بڑی ہی برکت والی روح حاصل کر لی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے خامن سے پھر تعارف کرایا مصطفیٰ، وہ کچھ بتایا جو حضرت آمنہ نے حلیمہ سعدیہ کو بتایا تھا کہ میرے اس بیٹے کی وہ شان ہے کہ جب اس کی آمد مبارک ہونے لگی تو خدمت کے لیے جنت کی حوریں آئیں، آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے۔ وہ صفات حضرت حلیمہ نے پھر حارث کو بتائیں۔ بنو سعد کی بستی کے ہر فرد کے دل میں رب العزت نے برکت کا اعتقاد ڈال دیا۔ وہ آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی گود میں ہوتے، وہ دستے اقدس پکڑتے اور پانی میں بھگوتے، وہ پانی جس بیمار کو جا کے پلاتے وہ اسے شفا مل جاتی، جس کھیت میں جا کے پانی چھڑکتے وہ لہلانے لگتا۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ڈالا تھا، رب العزت کی بارگاہ سے ان کے دل میں ڈالا گیا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کوئی پاس نہ ہوتا تھا، جھولا جھولتا رہتا تھا، کوئی پاس نہ ہوتا تھا، جھولا جھولتا رہتا تھا، گھر کے کام پتہ نہیں کون کر جاتا تھا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ہر وقت چمکتا رہتا، پتہ نہیں منہ کون دھو جاتا تھا، بالوں میں تیل کون لگا جاتا تھا، کنگھی کون کر جاتا تھا، سرما کون ڈال جاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں گھر کا کام کرنے کا ارادہ کرتی، صفائی مثلاً کرنی ہے، دیکھتی صفائی ہوئی ہے، میں برتن دھونے کا ارادہ کرتی، برتن دیکھتی وہ دھوئے پڑے، اور بڑھنے پھولنے اور نشو و نما پانے کی رفتار بھی حیرت انگیز تک کے طور پر مختلف تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں دوسرے ہی ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں اور پاؤں کے بل چلنے لگے، تیسرے ماہ کھڑے ہو گئے، چوتھے ماہ دیوار پکڑ کر چلنا شروع کیا، اور پانچویں ماہ بغیر سہارے کے چلنے لگے، آٹھویں ماہ فصیح کلام فرمانے لگے، اور جو سب سے پہلا جملہ ادا فرمایا وہ الحمدللہ کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ 9ویں مہینے فصیح کلام جو سب سے پہلا کلام فرمایا وہ یہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی کا ان کے دلوں میں رب العزت نے اعتقاد ڈال دیا تھا، عقیدت کا اور محبت کا۔ جس کسی کے کوئی فنکشن ہوتا، روشنی کی ضرورت ہوتی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جاتے، آپ کی برکت سے تمام مقامات روشن ہو جاتے۔ جس کسی کو کسی وقت کوئی ضرورت ہوتی دودھ کی، وہ آتے حلیمہ کے گھر سے، جسے جتنی ضرورت ہوتی ہر وقت مل سکتا تھا۔ اونٹنی ایک ہی تھی، کہنے والے کہتے ہیں کہ حلیمہ نے حضور کو پالا، عام طور پہ کہا جاتا ہے حلیمہ نے حضور کو پالا، نہیں، حضور نے حلیمہ کو پالا، آقا دو جہاں نے حلیمہ کو پالا۔ حلیمہ کے گھر میں کیا تھا؟ مصطفیٰ آئے تو کیا ہو گیا؟ وہ تو اونٹنی تھی جو گھر کے افراد کو بھی سیر نہیں کرتی تھی، اب پوری بستی سیراب ہونے لگی۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حلیمہ کو پالا بلکہ کائنات کو پالا، ساری دنیا کو پالا، تحت الثری والوں کو بھی پالا، عرش والوں کو بھی پالا۔ آقا دو جہاں پالنے کے لیے آئے۔ انما آقا دو جہاں نے فرمایا انا قاسم واللہ یؤتی، اور یہ سلسلہ اسی وقت ہی شروع ہو گیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ آقا دو جہاں کی آمد سے پہلے قحط نے کیا حال کر دیا تھا۔ ہر شے جل گئی، درخت جل گئے، باغات اجڑ گئے، جو دودھ دینے والے جانور تھے دودھ ان کے نیچے سوکھ گیا، کھیتیاں اجڑ گئی تھی، اور وہ جس ماہ میں میرے آقا تشریف لائے اس کا نام ربیع الاول پڑا، سب سے پہلی بہار۔ بہار وہ تھی جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ آپ نے یہ سنا تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے غیب سے آوازیں سنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا پر قبضہ کر دیا۔ یہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں یہ غیب سے میں سن رہی تھی۔ فتح و نصرت کی چابیاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک بادل آیا، اس نے حضور کو ڈھانپ لیا، پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں غیب سے آوازیں سن رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، سمندر میں بھی لے جاؤ، تاکہ سب ان کی ذات اور صفات کو پہچان لیں، ان کے نام اور صفاتوں کو پہچان لیں، اور جان لیں کہ ان کا نام ماہی بھی ہے، یعنی مٹانے والا۔ یہ اپنے وقت میں شرک کی تمام نشانیوں کو مٹا ڈالیں گے،
خصائص الکبریٰ نے امام جلال الدین سیوطی نے سب کچھ تفسیر کے ساتھ لکھا. امام ابو نعیم کی السیرۃ الحریہ کے حوالے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں دیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن کے وقت جو کچھ غیب سے آوازیں آئیں، حضرت حلیمہ ساتھ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کچھ حضرت عبد المطلب کو اسی صبح بتایا تھا. پہلی کتاب اور توریت کے عالم جو مزار الزہراء میں آباد ہو گیا تھا مکے میں، وہ آباد ہونے والے کس لیے یہاں آئے تھے کہ آقا دو جہاں کی پیدائش اس شہر میں ہونی. وہ اس سن تک سے واقف تھے، اس سن سے واقف تھے، آقا دو جہاں کی آمن کے سال سے واقف تھے. اور مدتوں پہلا مدینہ کے گرد و نواح جتنے یہود سے وہ سب توریت کو پڑھنے والے تھے، اس لیے وہاں آ کے آباد ہوئے تھے کہ اس شہر میں نبی آخر الزمان نے ہجرت کر کے تشریف لانا اور یہاں آپ کا روزہ بنے گا. ہم ان کا دیدار کریں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے، ان کی امت میں شامل ہوں گے. حضرت عبد المطلب اس کی باتوں سے، وہ جو مزار الزہران میں آ کے شام سے آباد ہو گیا تھا، وہ توریت کا عالم تھا، علم و فضل والا تھا، وہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ اہل مکہ ان قریب تمہارے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا، عالم عرب اس کی اطاعت کرے گا اور عجم پر اسے غلبہ عطا ہوگا. اس کے ظہور کا زمانہ قریب ہے. جو اس کی اطاعت کرے گا وہ برکت والا ہوگا اور جو مخالفت کرے گا وہ خائب و خاسر اور نامراد ہوگا. حضرت عبد المطلب اس کی باتوں سے بڑے متاثر تھے. اس صبح جب آقا دو جہاں کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں حرم کعبہ میں تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ یکدم انقلاب آ گیا، سب بت زمین بوس ہو گئے، وہ سب سجدے میں گر گئے، کعبے کو وجد آ گیا. میں حیران ہوا، دیکھ رہا تھا یہ کیا ہو گیا. فرماتے ہیں کہ ایک بت کے اندر سے یہ آواز بلند ہوئی کہ وہ محمد مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں جن کے سامنے کفار شکست کھا جائیں گے. آپ فرماتے ہیں یہ میں پٹوبے دیکھ کے ابھی باہر نکلا تھا کہ گھر سے پیغام آیا، اللہ رب العزت نے آپ کو پوتا عطا فرمایا. فرماتے ہیں میں گھر گیا، حضرت آمنہ نے وہ عجائبات جو دیکھے تھے وہ سب حضرت عبد المطلب کو بتائے. جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ سب حضرت عبد المطلب کو بتایا. حضرت عبد المطلب اسی صبح اس یہودی عالم کے پاس تشریف لے گئے. وہ اپنے گرجے سے نمودار ہوا اور خود ہی بولا، عبد المطلب جس عظیم بچے کے تذکرے میں تم سے کیا کرتا تھا وہ پیدا ہو گیا ہے. گزشتہ رات اس کی آمد کی اطلاع دینے والا وہ ستارہ بھی طلوع ہو چکا. حضرت سلمہ بن قیس حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے وہ سب کچھ بتایا کہ وہ میرا ہی پوتا ہے. اور پھر وہ عجائبات جو حلیمہ سعدیہ نے دیکھے تھے، شام کے محلات کا نظر آنا، آسمان کے ستاروں کا زمین کے قریب آ جانا، جنت کی حوروں کا آنا، حضرت آمنہ کو وہ سفید دودھ جو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا وہ اس کا پیش کیا جانا، اور غیر کسی آوازوں کا آنا. حضرت آمنہ نے جو کوئی بتایا تھا وہ اس یہودی عالم کو بتایا. وہ کہنے لگا کہ عبد المطلب اپنی زبان بند رکھو، اسے حاسدوں کے حسد سے بچاؤ، اس کے بڑے دشمن پیدا ہوں. اتنی مخالفت ہوگی جتنی آج تک کسی کی نہیں ہوئی. عبد المطلب کسی انجانے اندیشے سے پریشان ہو گئے. ان کی عمر کتنی ہوگی؟ وہ کہنے لگا فکر کی کوئی بات نہیں، ان کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. عبد المطلب وہ سب باتیں سن کے حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے. اور یہ تو حضرت عبد المطلب اب یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. حضرت سلمہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، ہمارے لوگ ایک
ہمارے محلے کے ایک یہودی عالم کے پاس گئے حشر و نشر کا حساب و کتاب کا مسئلہ پوچھنے کے لیے. اس نے کہا کہ ہر شخص کا مرنے کے بعد حساب ہوگا. تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ اس حساب کتاب کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میں دلیل تو وہ نہیں تمہیں سمجھا سکتا، لیکن ٹھہرو، کچھ عرصے کے بعد ایک رسول مکے میں پیدا ہونے والا ہے جو ان تمام مابعد طبیعتی حقائق کے دلائل دے دے. ہمارے لوگوں نے کہا کہ اس رسول کی آمد کب ہو گئی؟ اتنا کچھ جانتے تھے اس رسول کی آمد کب ہو گئی. سلمہ بن قیس کہتے ہیں کہ میری طرف اس نے اشارہ کیا. میری عمر اس وقت 8-9 سال تھی. تو اس نے میری طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کی طبی عمر میں وہ نبی بعثت کر کے اعلان کر دے گا. اتنا کچھ جانتے تھے. یہ سب کچھ وہ انبیاء علیہ السلام نے آقا دو جہاں کا وہ تعارف کرایا تھا جو رب العزت نے فرمایا تھا اس کے صدقے میں تمہیں نبوتیں دیتا ہوں، معجزات دیتا ہوں، میں سب کچھ عطا کرتا ہوں. کسی نبی کو دنیا میں کہیں شکست نہیں ہونے دوں گا. کسی کا مقابلہ فرعون کے دربار میں ہوگا، وہ وہاں فتح پائے گا. اگر بادل تمہیں آگ جلا کے اس میں پھینکنے کی کوشش کرے گا تو یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم کا جو ملتجا فضا سنا کر اس آگ کو گلزار بنا دیا جائے گا. سب کچھ عطا کروں گا میں، رب العزت نے فرمایا سب کچھ میں دوں گا. ایک وعدہ کرو، اس شرط پہ دیتا ہوں کہ سب سے بعد میرا وہ رسول آئے گا جس کی خاطر رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، آئے گا بعد میں، تم سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا. آئے ہائے، ایک ایک جملے پہ لوگوں رک رک کے بیان کرنے کو دل چاہتا ہے. ذوق جانے نہیں آگے دیتا. بات رک اس لیے جاتی ہے کہ ذوق، شوق، عشق اور محبت یہ سب کچھ آگے جانے نہیں دیتا، تفسیر بیان کرنے کو دل چاہتا ہے. ثم جاءکم، رب العزت نے فرمایا رسول مصدق لما معکم، تم سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا. ارے تصدیق مصطفیٰ کریں گے کس کی؟ 1,24,000 پیغمبروں کی، امتوں کی، انبیاء کی تصدیق کریں گے. جب امتیں پیش ہوں گی، جب امتیں رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، ہر نبی کی گواہی، ہر امت کی گواہی اس کا نبی دے گا. جہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، ہر امت کی گواہی اس کا نبی دے گا. نوح علیہ السلام اپنی امت کی گواہی دے گے، حضرت شعیب اپنی امت کی گواہی دے گے، زکریا اپنی امت کی گواہی دے گے، ہود اپنی امت کی گواہی دے گے، حضرت ابراہیم اپنی ان کی گواہی دیں گے، حضرت موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے. تو رب العزت نے فرمایا سب سے آخر میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا اور سب پر مصطفیٰ کو گواہ بنایا جائے گا، سب پر آقا دو جہاں کو گواہ بنایا جائے گا. اس نبی کی گواہی پر کسی امت کی جزا اور سزا کا فیصلہ نہیں ہوگا. امت کے نبی کی گواہی پر انہوں نے مجھ پہ وہ ایمان لائے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میری آواز پہ لبیک کہا، بھائی تعالیٰ جنہوں نے کلمہ پڑھا میرے کہنے پر اور میری امت میں شامل ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں. علی نبی کی گواہی پر جزا و سزا کا فیصلہ نہیں ہوگا. پھر تاجدار کائنات کو بلایا جائے گا. میرے آقا جب گواہی دیں گے تو پھر جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا. یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ ہائے 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 ہائے.
رب العزت نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ وہ پہلی جو جب مومنین پہ بحث ہو رہی تھی کہ مومن کون ہے، ارے مومن وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، نبی کو مانا، ان صفات کے ساتھ مانا، ان صفات کے ساتھ مانا۔ نبی شاہد بھی ہے، نبی بھی ہے، شاہد بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، داعی بھی ہے، داعی بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے سب کچھ لانے والا اور دنیا میں تقسیم کرنے والا۔ آپ قاسم بھی ہیں، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ عطا کرنے والا میں ہوں، تقسیم کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے، تقسیم کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے۔ علی حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس رات یہ سب کچھ میں غیب سے سن رہی تھی کہ جب تاجدار کائنات، میں نے آپ کو اشفاء بنت عمر کے ایمان لانے کا، آپ فرماتی ہیں میرے ایمان لانے کا سبب کیا تھا، کیا بنا؟ میں ایمان لائی، مسلمان ہوئی تو میں نے کیا دیکھا؟ حضور کا کیا دیکھا؟ کسی نے مصطفیٰ کو مردے زندہ کرتے دیکھا، وہ ایمان لے آیا۔ کسی نے چاند کو ٹکڑے ہو کے زمین پہ آتے دیکھا، وہ ایمان لے آیا۔ کسی نے سورج کو واپس پلٹتے دیکھا، ایمان لے آیا۔ کسی نے درختوں کو چل کے آتے دیکھا، وہ ایمان لے آیا۔ کسی نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، وہ ایمان لے آیا۔ کسی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے درختوں کو دوسری جگہ پلٹتے دیکھا، وہ ایمان لے آیا۔ حضرت شفاء بنت عمر فرماتی ہیں میرے ایمان لانے کا سبب یہ تھا کہ تاجدار کائنات کی جب ولادت باسعادت ہوئی، میں اس وقت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ میں نے مصطفیٰ کی ولادت کو دیکھا، میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو دیکھا، اس وقت کی عجائبات کو دیکھا ہے۔ میں نے زمین کے ستاروں کے، زمین کے آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب آتے دیکھا ہے۔ میں نے اس نور میں، وہ جب نور چمکا، جب آقا دو جہاں کی آمد ہوئی، اس کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھا ہے۔ میں نے غیب سے آوازیں سنی ہیں، فرماتی ہیں مجھ پہ کب کبھی طاری ہو گئی، غیب سے آواز آئی، آپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے، آپ پر اللہ رحمت کے پھول برسائے۔ شفاء بنت عمر فرماتی ہیں میں سن رہی تھی، نہ میں بول سکتی تھی، نہ میں ان سے پوچھ سکتی تھی آپ کون ہیں، کہاں مصطفیٰ کو لے کے جا رہے ہیں، میں کب کبا رہی تھی، بول نہیں سکتی تھی۔ وہ آئے، انہوں نے حضور کو اٹھا لیا، حضور کو اٹھا لیا اور میری نظروں سے غائب ہونے لگے۔ آواز آئی انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ دوسرے نے کہا انہیں مغرب کی طرف لے گئے ہیں، انہیں مغرب کی طرف لے گئے ہیں۔ اور پھر اچانک روشنی پھیل گئی، میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات اپنی جگہ تشریف فرما ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آئے، انہوں نے اٹھا لیا، غیب سے آواز آئی انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ دوسرے نے کہا مشرق کی طرف لے گئے ہیں، مشرق کی طرف۔ ارے وہ لے کے کیوں گئے تھے؟ وہ تعارف کروا رہے تھے، ہر شے سے تعارف کروا رہے تھے، پتھروں سے تعارف ہو رہا تھا، پہاڑوں سے تعارف ہو رہا تھا، جانوروں سے تعارف ہو رہا تھا، درندوں پرندوں سے تعارف ہو رہا تھا، سمندروں سے تعارف ہو رہا تھا۔ ہر شے کو اسی دن اسی وقت آگاہ کر دیا گیا تھا، اور ہر شے کو رب العزت نے پابند فرما دیا۔ یہ میرا محبوب ہے، یہ کائنات کا مالک ہے، اور یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جب میرے محبوب کا حکم آ جائے، میرے حکم کا انتظار مت کرنا، وہی کرنا جو مصطفیٰ چاہے۔ شفاء بنت عمر فرماتی ہیں میں نے آقا دو جہاں کی ولادت کو دیکھا ہے، میرے ایمان لانے کا سبب یہ تھا، میں قریب رہی، مصطفیٰ کا بچپن بھی دیکھا۔ آگے چل کے بیان کرنا ہے، آج میرا مضمون یہ تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
بنو سعد کی اس بستی میں جہاں پرورش پائی، بنو حوازن کا ایک وفد آیا آقا دو جہاں کی بارگاہ، اس میں آقا دو جہاں کا چچا ابو سروان بھی تھا، ابو سروان بھی تھا، جس نے میرے آقا کا بچپن دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے محبوب، میں نے آپ کا بچپن دیکھا، کوئی اس عمر کا بچہ آپ جیسا نہیں دیکھا۔ میں نے آپ شیر خار کی دیکھی ہے، کوئی شیر خار بچہ آپ جیسا نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ سے بہتر نہیں دیکھا۔ اس نے بھی لوگوں مثلیت پائی جاتی کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جیسا تو کوئی ہوگا نہیں، آپ جیسا نہیں دیکھا، آپ جیسا کسی کا بچپن نہیں دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں نے پہلے دن دودھ پلایا تو دائیں طرف سے دودھ پلایا، پورے عرصہ گزر گیا، آقا دو جہاں نے دوسرے پستان کو منہ تک نہیں لگایا۔ یہ انصاف تھا کہ دوسرا بھائی بھی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں سر توڑ کوشش کرتی رہی کہ آپ اس سے بھی دودھ، ارے وہ تو چاہتی تھی، وہ تو چاہتی، عشق یہ کہتا تھا، محبت یہ کہتی تھی کہ مصطفیٰ کو خون بھی پلا دو۔ دودھ تو دودھ رہا، کوشش کرتی رہی دوسری طرف کا بھی دودھ پئیں، لیکن آپ انکار فرما دیتے تھے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ آپ انصاف فرماتے ہیں کہ ہمیں دوسرا بھائی بھی ہے۔ اس عمر میں یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ آقا دو جہاں کی بے مثلیت تھی۔ ارے مثلیت کی باتیں کرنے والوں ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو، یہ سب کچھ کرنے والا کون تھا؟ یہ سکھانے والا کون تھا؟ یہ سکھانے والا کون تھا؟ آپ نے تو یہ سن رکھا ہے نا کہ حضرت عباس نے فرمایا، عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی بچپن کی ایک نشانی نے مجھے اسلام لا کے دین میں داخل کیا۔ وہ نشانی کیا تھی کہ آپ گہوارے میں لیٹے ہوئے چاند سے باتیں کیا کرتے تھے، جدھر کو آپ انگلی اٹھاتے چاند جھک جاتا تھا۔ یہ تو ایک روایت عام طور پہ بیان کی جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم میں حیران ہوں، اور وہ سفید عادی ہو چکی تھی، یہ سب کچھ کی عادی ہو چکی تھی۔ فرماتی ہیں کوئی غیر مرئی لوگ، مجھے لگتا تھا کہ میرے گھر میں کوئی اور بھی موجود ہے، ایسے لگتا تھا کوئی اندر جا رہا ہے، ایسے لگتا تھا کوئی برتن اٹھا رہا ہے، ایسے لگتا تھا کوئی کپڑے اٹھا رہا ہے، اور تھوڑی دیر پہ کے بعد ہوتی دھوئے ہوئے کپڑے سکھائے ہوئے وہاں پڑے ہوتے تھے جہاں میلے رکھے۔ اب وہ سب کچھ کی عادی ہو چکی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے پھر میں عادی ہو چکی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمر علی اوقات مقرر تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑے اس طرح جیسے بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں، کبھی مجھے ضرورت محسوس نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نفاست کے ساتھ رہتے کہ جیسے مہذب آدمی بڑا آدمی جس طرح رہتا تھا اس طرح تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، جب کھانا کھایا جاتا حضور ساتھ ہوتے تو سب سیر ہو جاتے تھے، اور جب 2 سال کے میرے آقا ہوئے، 2 سال کے ہوئے، اور پھر حلیمہ سعدیہ لے کے وعدے کے مطابق مکے آئیں۔ حضرت آمنہ کے سامنے جب لے کے گئیں، انہوں نے چوما، خوشی کی انتہا نہ رہی، حضور کو سینے کے ساتھ لگایا۔ حلیمہ لے کے گئیں، مشورہ کر کے آئیں، بچوں کو بتا کے آئیں میں چھوڑنے جا رہی ہوں، حارث کو بتا کے آئیں میں چھوڑنے جا رہی ہوں، دوسرے لوگوں کو بتا کے آئیں کہ میں چھوڑنے جا رہی ہوں۔ مکے پہنچی، اب چھوڑ کے واپس پلٹ کے جانے کو، تنہا جانے کو دل نہ چاہا۔ حضرت آمنہ کی خدمت میں عرض کی کہ میری مالک، مجھے چاہیے تو نہیں کہ میں زبان کھولوں، لیکن میں دیکھ رہی ہوں مکے میں وبا پھیلی ہوئی ہے،
ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کوئی تکلیف کی صورت پیدا ہو جائے، اگر اجازت دیں تو نور نظر کو کچھ وقت کے لیے پھر نہ لے جاؤں، جب وبا کا دور ختم ہوا تو میں واپس چھوڑ جاؤں گی۔ حضرت آمنہ ہنس پڑی، حضرت آمنہ ہنس پڑی، ہائے ہائے۔ یہاں ایک میں بات دوسری طرف نہ کہیں نکل جائے، یہ کچھ لوگ یہ سوچیں گے اور سوچتے ہوں گے، ایک سوال پیدا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد لگتے جگر ماں کو ملا، آقا جہاں ماں کو ملے 2 سال کے بعد۔ علی یہ میری اور آپ کی کہنے کی باتیں ہیں، 2 سال تھوڑے تھے، پردے اٹھے تھے، پتہ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ صبح و شام ملتے تھے، کیسے ملتے تھے، کیسے ملتے تھے، اس سے آگے آپ نہ سوچیں، آپ نہ سوچیں۔ حضرت آمنہ ہنس پڑی، فرمایا چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، پھر واپس لے آئے، پھر واپس پلٹ کے آ گئے۔ 5 افراد پر مشتمل حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ تھا۔ ایک حلیمہ، ان کا خامد حارث، ان کی بیٹی شیمہ، ان کا بیٹا عبداللہ، اور آقا 5 افراد پر مشتمل تھا ان کا گرانہ۔ اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی بھائی کے لقب سے پکارتے، قریشی بھائی، اب خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اب خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، آقا دو جہاں۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے واقعات پیش آئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں مانوس تو ہو گئی تھی، مانوس تو ان چیزوں کے ساتھ ہو گئی تھی، میں سمجھ گئی تھی کہ یہ میں غیر مرئی طاقتیں، چاند کو رقص کرتے دیکھا، چاند کو رقص کرتے دیکھا، جھولا جھولتے دیکھا، برتنوں کو دھلے دیکھا، کپڑوں کو دھلے دیکھا، گھر کی صفائی ہوتے دیکھی، اونٹنی کو دودھ دیتے دیکھا، بکریاں جو چراتے تھے، آقا جہاں فرماتے ہیں بکریاں، آپ کا رضائی بھائی جو عبداللہ تھا، آپ 7 سال بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ارے وہ دوسرے لوگ اپنے چرواہوں کو کہتے کہ وہاں جا کے تم بھی چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چلتی، جہاں حلیمہ کی چلتی۔ ارے وہ چلتی کیا تھی، مصطفیٰ کے دیدار میں مگن رہتی تھی، آقا دو جہاں کے دیدار میں مگن رہتی تھی۔ اور اس طرح فرما تھی، ہر بکری پہ گوشت ہی گوشت تھا، ہر بکری ہر شے پلی ہوئی تھی۔ آپ کا رضائی بھائی عبداللہ بیان کرتا ہے کہ ہم پانی پلانے کے لیے، لوگوں کی بکریاں جاتی کنویں پر پانی پلانے کے لیے، وہ ڈول نکالتے، پھر بار اونڈیلتے، بکریاں پیتی، پھر ڈول نکالتے، کتنی دیر کے بعد ڈول بار نکلتا تھا، پتہ نہیں آدھا دن بکریوں کو دودھ پلانا اور پانی پلانے میں لگ جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں جاتی، وہ عبداللہ کہتا ہے آپ کا رضا بھائی، جب ہم کنویں پہ جاتے، خدا کی عزت کی قسم حضور تشریف لے جاتے، کنویں کا پانی ابل کر کنویں سے باہر آ جاتا تھا، کنویں سے باہر آ جاتا تھا، کنویں سے باہر آ جاتا تھا۔ وہ باہر کیوں آتا تھا؟ وہ آقا دو جہاں کے لبوں کو چومنے آتا تھا، وہ حضور کے لبوں کو چومنے آتا تھا۔ ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، علی زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ جنت قربان ہو رہی تھی زمین کی قسمت پر، عرش قربان ہو رہا تھا زمین کی قسمت پر۔ علی جب آقا دو جہاں اس کنویں کے پاس بعد تشریف لے جاتے، کنویں کا پانی ابل کے باہر آ جاتا، وہ مصطفیٰ کے قدموں کو چومنے آتا تھا، وہ آقا دو جہاں کے قدموں کو چومنے آتا تھا۔ علی عبداللہ آپ کا رضائی بھائی وہ عبداللہ بیان کرتا ہے، ہم درختوں کے پاس سے گزرتے، درختوں کی شاخیں حضور کی طرف اس طرح لپکتی تھی، وہ حضور کا جسم اقدس چھوتی تھی۔ وہ چھونا کیا تھا؟ وہ آقا دو جہاں کے جسم اقدس کو چومتی تھی، وہ چومتی تھی، ہر شے چومنا چاہتی تھی، ہر شے۔ جاتے پانی پلایا اور واپس آ جاتے، چند لمحوں کے بعد
وہ آقا دو جہاں کے قدموں کو چومنا چاہتا تھا. ارے بدلی تھی حلیمہ سعدیہ سے پوچھو لوگو. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ بدلی دوپہر کے وقت حضرت حلیمہ آپ کا بہت خیال رکھتی تھی, زیادہ دور جانے نہیں دیتی تھی. ایک روز قدرے غافل ہو گئی, آپ اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ دوپہر کے وقت ریوڑ کی طرف نکل گئے. حلیمہ کو پتہ چلا, پریشان ہوئی, ڈھونڈنے کے لیے نکلی. آپ شیما کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے تو جان میں جان آئی. حضرت حلیمہ کی جان میں جان آئی. بیٹی کو ناراض ہوئی, اتنی دھوپ میں نے لے کے کیوں آئی ہو؟ وہ کہنے لگی امی میرے بھائی کو دھوپ نے کچھ نہیں کہا. ایک بادل تھا وہ آپ پہ سایہ کرتا تھا. جب چلتے وہ بھی چل پڑتا تھا, جب رکتے وہ بھی رک جاتا تھا, وہ سایہ کرتا تھا. ارے یہ مقرر سب کچھ خدا نے فرمائے تھے. یہ وہ بادل سایہ کرتا تھا, پانی چومنا چاہتا تھا. تو حضرت آمنہ نے پھر کچھ عجائبات دیکھے. کہتی ہیں پھر آپ کا وہاں ایک شک صدر ہوا بنو سعد کو اس بستی میں. اس کی تفسیر میں میں نہیں جاتا, ہمارا علم اتنا نہیں کہ وہ سب کچھ کو سمجھ سکے, بس اتنا ہی کافی ہے کہ شک صدر ہوا جس کا ذکر میرے آقا فرماتے, جس کا ذکر میرے, اور وہ سب کچھ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اپنی آنکھوں نے اس کا ذکر میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے, سب حضور بھی تشریف فرما تھے. تو سب صحابہ میں سے کسی ایک نے سب کا ترجمان بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ اپنی ذات کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. تو میرے آقا نے فرمایا میں اپنے دادا حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت, میری ذات جب بصورت امانت میری والدہ کے سپرد ہوئی, انہوں نے دیکھا کہ ایک نور چمکا جس کی روشنی میں انہوں نے شام کے محلات بھی دیکھ لی. میری پرورش قبیلہ بنو سعد بن بکر میں ہوئی ہے. فرماتے ہیں ایک دن میں اور میرا رضائی بھائی یعنی عبداللہ گھروں کے پچھواڑے بکریاں چرا رہے تھے. اتنے میں دو آدمی آئے, سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے. ان کے پاس ایک تشت زرین تھا, اس میں برف بھری ہوئی تھی. وہ آئے, انہوں نے مجھے پکڑ کے لٹا کے سینہ چیرا, اس میں سے دل کو نکالا, اسے چیر کے خون کی وہ پھٹکی نکالی جو شیطان کا حصہ ہوتی, وہ پھٹکی نکالی, اور پھر دل اور پیٹ کو اس طرح سی دیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے وہ نشان تک آقا دو جہاں کے جسم اقدس پہ دیکھا جو وہاں شک صدر ہوا تھا. تو جب رضائی بھائی عبداللہ یہ ایک رات تھا, رب العزت نے چاہا کہ اوروں کو بھی پتہ چل جائے, وہ گھر کی طرف بھاگا, آگے ماں کو بتایا حلیمہ سعدیہ, امی دو لوگ آئے ہیں, نورانی لوگ آئے ہیں, انہوں نے قریشی بھائی کا پیٹ چیر دیا. جو ہی آپ نے خبر سنی تو کہتے ہیں حلیمہ نے اس قدر چیخ ماری کہ پوری بستی کی زمین کانپ گئی. یہ ان کا وہ رواج ہوتا تھا. وہ پہلا انداز لیا کرو 4 منٹ کنوں چاہیے نہ کری پتہ تو لگے پہلا آ کے رہ وچار نہیں, بلکہ ٹائم تو ہو گیا. آ جاؤ کنوں چاہیے مینوں چاہیے نہیں, میں تھوڑا جا آ جاؤ تھوڑی جی آ جاؤ نہیں, مینوں نہیں چاہیے, بولنا تسی جی ذرا 4 منٹ میں حضرا اور دے دے. اچھا او بھائی جان میرے واسطے یا جڑا بیان ہوندا پیا مطلب بھی صرف 4 منٹ اور جڑا دے دو, وہی موضوع جو شروع ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس طرح چیخ ماری کہ پوری بستی ہل گئی. یہ وہاں رواج ہے, جو قبائل ہیں, کہ جب کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے سب دنیا پھر نکل کے اس طرف بھاگتی ہے کہ کوئی بہت بڑی کوئی آفت آ گئی ہے, یہ جو چیخ ماری گی
سب لوگ بستی سے نکلے اور دوڑے. حلیمہ سر پہ دوپٹہ نہ تھا, دوڑتی چلی جا رہی تھی. جب آگ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت واپس تشریف لا رہے تو بیٹھ گئی, سینے سے لگایا, چومنے لگی. بیٹا کیا ہوا؟ پھر میرے آقا نے سب کچھ بتایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتایا. تو حلیمہ نے, اب بستی کے لوگ کہنے لگے حلیمہ اب اس امانت کو اس کے دادا کے سپرد کر دو, اب اس امانت کو دادا کے سپرد کر دو. حلیمہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے بھی چاہا کہ پھر ایسا ہونے لگا کہ 2 نورانی لوگ آتے صبح روزانہ, آپ کے کپڑوں کے اندر غائب ہو جاتے, پھر ظاہر نہیں ہوتا تھا. سورج کی طرح کا ایک نور اکثر آتا اور آپ کے جسم میں غائب ہو جاتا تھا, پھر ظاہر نہیں ہوتا تھا. یہ سب کچھ جب ہونے لگا تو فرماتی ہیں اور پھر آپ تشریف لے جا رہی تھی. حضرت حلیمہ نے چاہا کہ دوسروں کو بھی آگاہ کروں کہ جو حلیمہ کے پاس بچہ, اکاد ایک میلہ ہوتا تھا, ہر قسم کے فن کے لوگ وہاں آتے تھے. وہاں ایک شخص آتا تھا, بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا, وہ بچوں کی بتاتا تھا کہ مستقبل میں یہ بنے گا, یہ بنے گا, یہ بنے گا. ہر قسم کے فن کے لوگ آتے تھے. حلیمہ کو یہ جو پتہ نہ تھا, حضور کو لے کے وہاں چلی گئی. اور جب جو ہی اس کی نظر میرے آقا کے رخ زیبا پر پڑی, اس پر سختہ تاری, آنکھوں میں تیرتے ہوئے سرخ ڈورے دیکھے, اس کا تجسس اور بڑھ گیا. کپڑا پھر اٹھ کھڑا ہوا, کپڑا اٹھا کے پھر مور نبوت کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی. کہنے لگا بنو حذیل, اے قریش, وہ بدبخت تیری زبان جل جائے. وہ کہنے لگا اس بچے کو قتل کر دو, یہ تمہارے دستور اور دین کا دشمن ہے, تمہاری خدائی پر ضرب کاری لگائے گا, تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا, علماء کو قتل کرے گا, اس لیے کہ ابھی سے اسے قتل کر دو. تو حضرت حلیمہ خطرہ بانپ چکی تھی, اس نے فوراً حضور کو لیا اور لے کے دور چلی گئی. جب لوگ جمع ہو, اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا, جب لوگ جمع ہو گئے انہوں نے پوچھا کون سا بچہ ہے, وہاں کوئی بھی نہیں تھا. حلیمہ حضور کے لے کے دور جا چکی تھی. اب وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے لگی. ایک دن حارث بھی ساتھ تھے, حضور کو لے کے جا رہے تھے. 5-6 یہودی آ گئے, آگے سے آ گئے. انہوں نے حضور کو دیکھا. حلیمہ فرماتی ہیں ایک دوسرے کو کہنے لگا وہی ہے, یہ وہی ہے. یہ بدبخت وہ تھے جو آقا دو جہاں کی آمد سے پہلے وسیلہ دے کے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ بدبخت وہ تھے, یہ یہودی تھے. میں آپ کو کیا بتاؤں, ان کی باقیات دنیا میں موجود آج بھی ہیں جنہوں نے اس مسلمانوں کا لبادہ ہو رکھا, جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے روپ میں اسلام کو نقصان پہنچا رہے. فرماتی ہیں کہ میں ان لوگوں کو دیکھا, وہ کہنے لگے وہی ہے, اسے قتل کر دو. فرماتی ہیں جب میرے قریب آئے, مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ یہ بچہ یتیم ہے. میں نے کہا نہیں, میں اس کی ماں ہوں. حارث کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا باپ ہے. وہ کہنے لگے اگر یتیم ہوتا تو ہم نے اسے قتل کر ڈالنا تھا. نبی آخر الزمان والی سب نشانیاں اس میں موجود ہیں. اب حلیمہ سخت محتاط ہو گئی. اب فیصلہ ہوا کہ واپس چھوڑ کے آؤ. فرماتی ہیں جب میں نے تیاری کی کہ اب میرے سر سے پاؤں نہیں گزر گیا, اب میری طاقت نہیں کہ مزید مقابلہ کر سکوں. فرماتی ہیں میں نے تیاری شروع کی اور جب حضور کو لے کر بھی میں نے مکے کے جانے کا ارادہ کیا تو اب غیب سے آواز آئی, اے سرزمین مکہ آج تجھے مبارک ہو, آج تجھ پہ نور برسنے والا ہے. حضرت حلیمہ فرماتی اے سرزمین مکہ تجھے مبارک ہو, آج تجھ پہ نور برسنے والا ہے. اب حلیمہ نے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے چلی گئی. حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا. انہوں نے پوچھا حلیمہ بڑے شوق سے لے گئی تھی, پھر واپس کیوں لے آئی؟ وہ کہنے لگی میری سردار میں ایک ناتما عورت ہوں, زیادہ دیر اس امانت کی حفاظت نہیں کر سکی.
کر سکتی. خدا رکھا تھا کوئی ناگوار واقعہ ہو. وہ کہہ رہے ہیں حضرت آمنہ نے فرمایا وہ ناگوار واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بتایا. اس طرح نورانی لوگوں کا آنا اور آقا دو جہاں کے کپڑوں کے اندر غائب ہو جانا، سورج کی طرح کے نور کا آنا اور آپ کے جسم اقدس میں اس طرح، اور پھر ظاہر نہ ہونا، پھر ان یہودیوں کا آنا، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وہ شق صدر کا واقعہ جب وہ یہ بیان کیا حضرت آمنہ کے پاس، حضرت آمنہ ہنس پڑی. فرمایا حلیمہ تو نے کچھ بھی نہیں دیکھا، تو نے کچھ نہیں دیکھا، یہ کون ہے تجھے پتہ ہی نہیں، ابھی تک تو اس نتیجے پہ نہیں پہنچی. ارے جن کی آنکھیں تھیں وہ اسی دن سے ہی پہچان گئے، جن کی آنکھیں تھیں وہ اسی دن سے پہچان گئے، اور جو اندھے ہیں وہ آج تک نہیں پہچان سکے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے وہ آنکھیں عطا کرے جو حق کو پہچان سکے. مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو لوگو، اسی سہارے پہ جیو اور اسی محبت میں دنیا سے جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.